السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اسلامی بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے طور پر آج 10ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 10ویں پارے کا آغاز سورہ انفال سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ اس مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا ثوابدیدی اختیار 5ویں حصے کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا ہے کہ شیطان لعین اس معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ ابن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم ہمیں فتح کے نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی متواتر بدعہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا، گزرتے دور میں مسلمان کی طاقت کم ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہ بیان کی گئی، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غضب میں نازل کیا، یا پھر سورہ انفال کا یہ حصہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور وہ دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے ہیں کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال یا جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہے، تو انتظار کرو جب تک اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے معرکے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ قلت وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدمی اور اللہ کی غیبی نصرت و حمایت کے طلبگار رہے ہیں۔ لیکن غزوہ حنین کا معرکہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں فخر کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب مسلمان کافروں کے سامنے آئے تو قبیلہ حوازن کے تجربے کار تیر اندازوں نے یکلخت مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں، اللہ کی ان پر مار ہو، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس چیز کے سبب سے جو تم اکٹھا کرتے ہو، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔
زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدی کا حق ہے، تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن تک جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا جس نے کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت یہ بہانہ بنا کر کے پیچھے رہ جانے والے لوگ فتنے کا شکار ہیں۔ اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 10ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔